اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اور بیان کرو فی الکتاب اس کتاب میں مریم کا حال اذ انتبذت جب کنارہ کش ہو کر وہ من اہلہا اپنے گھر والوں سے مکاناً شرقیاً مشرقی گوشہ میں فاتخذت اور لٹکا لیا من دونہم ان کی طرف حجاباً پردہ فارسلنا تو بھیجا ہم نے الیہا اس کی طرف روحنا اپنا فرشتہ فتمثل لہا اور نمودار ہوا وہ بن کر بشراً سویاً اس کے سامنے ایک پورا آدمی قالت کہا حضرت مریم نے انی اعوذ بالرحمن بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی من کا تجھ سے ان کنت تقیہ اگر ہے تو اللہ سے ڈرنے والا قال اس نے کہا انما انا رسول ربک حقیقت یہ ہے کہ میں بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کا لأہب لکی تاکہ عطا کروں تمہیں غلاماً زکیاً ایک پاکیزہ لڑکا قالت حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلام کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا ولم یمسسنی بشر جبکہ نہیں چھوا ہے مجھے کسی آدمی نے ولم اک بغیا اور نہیں ہوں میں بدکار قال اس نے کہا کذالک ایسا ہی ہوگا قال فرمایا ہے ربو کہ تمہارے رب نے ہوا علی حین کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے وَلِنَجْعَلَهُ اور یہ کہ کریں گے ہم آیۃ للناس ایک نشانی انسانوں کے لیے وَرَحْمَةً مِنَّا اور رحمت اپنی طرف سے وَكَانَ أَمْرًا مَغْزِيًّا اور ہے یہ معاملہ طے شدہ فَحَمَلَتْهُ پس حاملہ ہو گئی حضرت مریم فَانْتَبَذَتْ بِهِ اور چلی گئی اسی حالت میں مَكَانًا قَصِيًّا ایک دور دراز جگہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض پھر لے گیا اس سے درد ذیل اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ایک کھجور کے درخت کے نیچے قالت کہنے لگی یا لیتنی کاش مت قبل هذا میں مر جاتی اس سے پہلے ہی وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا اور ہو جاتی میں بے نام و نشان فناداها بس پکارا اس سے من تحتها اس کی نچلی جانب سے اللہ تحزنی کہ غم نہ کرو قد جعل ربک تحتک سریا یقیناً جاری کر دیا ہے تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ وہزی الیک اور ہلاؤ اپنی طرف بجذع نخلتی کھجور کے تنے کو تو ساقط علیک رطبا جنیا تو گر پڑیں گی تم پر کھجوریں پکی ہوئی فکلی پس کھاؤ واشربی اور پیو وقری عینا اور ٹھنڈی کرو اپنی آنکھیں فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا پھر اگر دیکھو تم آدمیوں میں سے کسی کو فَقُولُوا تو اشارے سے کہو اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے صوماً چھپ کے روزے کی فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ پس ہرگز نہیں بات کروں گی میں آج انسیاً کسی شخص سے مریم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اللہ نے ذکر فرمایا ہے سورہ آل عمران میں حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کروں گی وہ اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی عطا کر دی یہاں حضرت مریم کا جو ذکر کیا اس کا پہلے واقعات کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ دیکھو زکریا علیہ السلام 120 سال کے بوڑھے ہیں 98 سال اس کی بیوی ہے اور ظاہری کوئی ایسی حالت نظر نہیں آتی بڑھاپے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئی یا اللہ بیٹا عطا کر دے اللہ نے حضرت یحییٰ عطا کر دیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی کہا کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے آج بتایا جائے گا کہ دیکھو تم تو پھر میاں بیوی ہو ہم نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے میلاد کے ہم نے اس کو بیٹا عطا فرما دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم بیان کرو حال اس قرآن پاک میں حضرت مریم کا
اذ انتبذت من اہلیہ جب کنارہ کش ہو کر وہ اپنے گھر والوں سے معتکف ہوئی مکانا شرقیا مشرقی گوشہ میں. حضرت مریم کو 13 یا 15 سال کی عمر میں حیض آیا. بیت المقدس کے قریب اس کمرے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو رکھا تھا. اس دوران ان کو حیض آیا. اب وہاں رہنا مناسب نہیں تھا، تو یہ وہاں سے بیت المقدس سے مشرق کی طرف کوئی 8 میل کے فاصلے پر ایک مکان تھا بیت اللحم، یہ وہاں چلی گئی کہ چلو آپ کی بیماری کے ایام وہاں رہو. فاتخذت من دونہم حجابا لٹکا لیا ان کی طرف سے پردہ. جب پاک ہوئی نا غسل کرنے کے لیے گئی تو پردہ لٹکا دیا. فارسلنا الیہا روحنا تو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ. روح سے مراد جبریل علیہ السلام. فتمثل لها بشرا سویا نمودار ہوا وہ بن کر اس کے سامنے ایک پورا آدمی. جیسے جنات اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں اس طرح فرمایا کہ یہ فرشتے بھی اپنی شکل تبدیل کر. یہاں جنات شکل تبدیل کر سکتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر گھر میں سانپ آ جائے تو پہلے اس کے لیے اعلان کرو کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ. کنز الدقائق کے حاشیے میں لکھا ہے، فقہ کی کتاب ہے، فرمایا کہ نہیں، ڈائریکٹ اس کو مارو. سانپوں کے ساتھ پیغمبر نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ جنات کے ساتھ کہ تم سانپ بن کر میری امتیوں کے گھر میں نہیں آؤ گے. اب جو وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا گھر میں آئے گا، فرمایا اس کو قتل کر دو. تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے. آپ اکثر آتے تھے، بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے آپ حضور کے پاس جب وہی لے کر آتے تھے. داحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ بڑے قد کے صحابی، خوبصورت، قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے، ان کی شکل میں آتے تھے حضرت جبریل. صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ صحابی کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور جب اٹھ کر چلے جاتے تھے حضور فرماتے جبریل آئے تھے، یہ وہی لے کر آئے ہیں. اور ایک دفعہ ایک عام آدمی کی صورت میں آئے، سفر کے آثار تھے، حضور کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا دیا ہے، سوالات کرنے لگے. مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے بتایا ان کو. صحابہ سمجھ رہے تھے کوئی دیہاتی آدمی ہے. اٹھ کر جب چلے گئے حضور نے فرمایا اتاکم جبریل، جبریل تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. قال، اب یہاں حضرت مریم کے پاس کس صورت میں آئے تھے؟ تو بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کے پاس جبریل امام الانبیاء کی صورت میں آئے تھے، حضور کی صورت میں، کیونکہ اعلیٰ بشرن سویین، پورا آدمی. فرمایا کہ یہ لفظ جو ہے حضور پر جو ہے نا پورا آتا ہے، کیونکہ حضور میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، آپ ہر اعتبار سے پورے تھے. قالت، کہا مریم نے، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر ہے تو اللہ سے ڈرنے والا. جیسے انسان ہم محاورے میں کہتا ہے یہ کام نہ کر اگر تیرے اندر ایمان ہے، تو اسی طرح کہا میں پناہ مانگتا ہوں رحمان کی، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو یہاں میرے پاس نہ. قال، اس نے کہا حضرت جبریل نے، انما انا رسول ربک، میں بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ عطا کروں تمہیں پاکیزہ لڑکا. اب لڑکا ملنے کی دو ہی وجوہات ہیں، یا تو عورت نے مرد کے ساتھ ملاپ کیا ہو اپنے خاون کے ساتھ، یا جو ہے نا بدکاری میں مبتلا ہوئی ہو. حضرت مریم تو پاکیزہ تھی، دونوں کام نہیں تھے تو پریشان ہوئی. قالت، مریم نے کہا، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ نہیں چھوا ہے مجھے کسی آدمی نے، ولم اک بغیا، اور نہیں ہوں میں بدکار. قال کذالک، جبریل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا. قال ربک، تیرے رب نے کہا، ہوا علی ہین، اے مریم یہ میرے لیے کون سا مشکل ہے، تجھے بھی تو میں نے پیدا کیا ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ،
اور ہم کر دیں گے نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، ہے یہ معاملہ طے شدہ کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کے گریبان میں پھونک مارا، فَحَمَلَتْهُ، بس حمل ٹھہر گیا۔ اب اس حمل کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ عام تو یہ ہے 7 مہینے 8 مہینے یا 9 مہینے جو ہے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، بعض دفعہ زیادہ بھی رہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ 2 سال رہے، جب ماں کے پیٹ سے نکلے تو ان کے دانت بھی نکلے ہوئے تھے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے 6 مہینے سے کم اگر شوہر کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ باپ کا نہیں ہوگا۔ مجھے ایک مولوی صاحب کا فون آیا، کہا مولوی صاحب میں نے شادی کی ہے تو 4 مہینے ہو گئے، بچہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہ ماں کے گھر سے لائی ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے 6 مہینے سے کم اگر بچہ پیدا ہو جائے یہ باپ کا نہیں ہو سکتا۔ حمل ہو گیا۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کو جو حمل ٹھہرا تھا یہ 9 مہینے کا نہیں تھا۔ حضرت جبریل نے پھونک مارا اور اسی وقت جو ہے نا اللہ کی قدرت سے اس میں روح بھی پڑ گئی، اور چند گھنٹوں کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا۔ فانتبذت بھی مکانا قصیا، اور چلی گئی اسی حالت میں ایک دور دراز جگہ۔ درد سے شروع ہوا نا، یہ بڑی تکلیف دہ حالت ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر اسی حالت کے اندر کوئی عورت مر گئی، فرمایا کہ اللہ اس کو قیامت والے دن شہیدوں میں سے اٹھائیں گے۔ بڑی مشکل حالت ہے، عورت جو ہے نا وہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ تو یہ دور دراز جگہ اس لیے گئی کہ بعض دفعہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو عورت پیچھے ٹھیک لگا لیتی ہے، ہاتھ جو ہے نا نیچے لگا لیتی ہے۔ فاجا المخاض، پھر لے گیا اسے درد سے، علاجز النخلتی، ایک کھجور کے درخت کے نیچے۔ قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، کاش میں مر جاتی، مت قبل ھذا، اس سے پہلے ہی، وکنت نسیا منسیا، اور ہو جاتی میں بے نام و نشان۔ کیسے غیرت ہے حضرت مریم میں۔ یہ موت کی تمنا حدیث میں منع ہے کہ موت کی تمنا مت کرو، دنیا کی تکلیف سے تنگ آ کر موت کی تمنا مت کرو۔ حضرت مریم نے تمنا کی، کہا یہ تمنا اس لیے کی ہے کہ لوگ جو ہے نا میرے اوپر تہمت لگائیں گے، تو یہ ایسی کیفیت ہوگی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، تو بے صبری بھی تو اللہ کے آنا پسندیدہ ہے۔ تو کہا کاش میں اس سے پہلی مر جاتی۔ فنادا من تحتہا، پھر پکارا اسے فرشتے نے نچلی جانب سے، بالکل تنی تنہا ہے نا، کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، کوئی عورت بھی نہیں ہے سنبھال سکے، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ایسی حالت کے اندر فرمایا کہ نیچے سے حضرت جبریل نے آواز، سامنے نہیں آئے، نیچے سے آواز دی کہ غم مت کرو، جب اللہ نے اپنے حکم سے آپ کو بیٹھا دیا تو اللہ یہ بندوبست بھی فرما دیں گے کہ غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، یقیناً جاری کر دے گا تمہارا رب تمہارے نیچے ایک چشمہ۔ سریہ کا معنی چشمہ بھی ہے، اور سریین کا معنی ہے سردار، یعنی غم نہ کرو، تمہارے نیچے سے اللہ ایک سردار حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کر دے گا۔ لیکن یہاں چونکہ کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت تھی تو محدثین کہتے ہیں سریان کا معنی چشمہ، یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ، اور ہلاؤ اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو، تو ساقط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو ٹپک پڑیں گی تم پر کھجوریں پکی ہوئی۔ تو جو اللہ اپنے قدرت سے چشمہ بنا سکتے ہیں تو وہ کھجور کے درخت سے خود بخود یہ کھجوریں نہیں گرا سکتے، پھر کیوں کہا کہ آپ اس کو ہلائے؟ مفسرین فرماتے ہیں حرکت میں برکت ہے، روزی کمانے کے لیے کچھ حرکت کرو اللہ تمہیں عطا کریں گے۔ تو حضرت مریم سے کہا کہ آپ تھوڑا سا حرکت کرو، باقی دینا ہمارا کام ہے۔ فکولی، پس کھاؤ، یہ کھجوریں کھائے، وشربی، اور پیو، وقری عینن، اور ٹھنڈی کرو اپنی آنکھیں۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر
اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اسی طرح جو ہے ٹھنڈا پانی پیو، کھجورے بھی استعمال کرو۔ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر دیکھو تم آدمیوں میں سے کسی کو، ظاہر ہے کوئی آدمی نظر آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تو آپ نے منہ سے بات نہیں کرنی، بلکہ آپ نے چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ پہلی شریعتوں میں یہ روزہ جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ فقولی، تو اشارے سے کہہ دو، انی نظرت للرحمن صوما، کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے چھپ کے روزے کی، بات میں نے نہیں کرنی۔ فلنکلم اليوم انسیا، پس ہرگز نہیں بات کروں گی میں آج کسی شخص سے، آج کسی شخص سے میں نے بات نہیں کرنی۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ آگے پھر حضرت مریم اس بچے کو جب قوم کے پاس لے کر آئی، پھر قوم نے جو طوفان کھڑا کیا، آگے پھر اس کا ذکر ہے۔